نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ سورت آل عمران۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیات ہیں جو اصل کتاب ہیں، اور بعض متشابہ آیات ہیں، پس جن کی دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کی متشابہ آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں فتنے کی طلب اور ان کی تعویل کی کوشش کے لیے، حالانکہ ان کی حقیقی تعویل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور پختہ مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ آیت مبارکہ خوارج جو کہ قرآن کے متعلق جھگڑتے ہیں اور بدعتی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور دین میں کسی بھی ایسے طریقے کا نام بدعت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا، سو ہر وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ نے مشروع نہ کیا ہو وہ بدعت ہے، اگرچہ اس میں کوئی کیسی ہی تعویل کرتا رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ انعام وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور بلا شبہ یہ دین میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے، تو تم اس کی اتباع کرو اور دوسرے راستوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ اس آیت میں سیدھے راستے سے مراد وہ راستہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور وہ اللہ کا راستہ ہے، اور دوسرے راستے وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور وہ اہل بدعت کے راستے ہیں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر خود ہی وضع کر لیے ہیں، جن کا وجود قرآن و سنت سے ثابت ہی نہیں ہے۔ سبولا، دوسرے راستے۔ دوسرے راستوں کو بدعات سے ہی تعبیر کیا گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیالی امورکم بعدی رجال یطفئون من السنت ویعملون بالبدعت وفی روایت یحدثون بدعتا ویؤخرون الصلاة عن مواقیتها۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ادرکتہم کیف افعل؟ قال تسألنی یا ابن ام عبد کیف تفعل؟ لا طاعت لمن عصى اللہ۔ عنقریب میرے بعد تمہارے معاملات ایسے لوگوں کے ہاتھ لگ جائیں گے جو سنت کو مٹائیں گے، بدعتیں جاری کر کے ان پر عمل کریں گے، اور نماز وقت سے لیٹ پڑیں گے۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ان کو پاؤں تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام عبد کے بیٹے، تو مجھے پوچھتا ہے کہ کیا کرے؟ جو اللہ کا نافرمان ہے اس کی کوئی اطاعت نہیں۔ بدعتوں کو جاری کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں شریعت وضع کر رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ نحل کے اندر وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ حلال یا حرام نہ کہہ دیا کرو تاکہ تم اللہ پر بہتان باندھو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تشریح کے اندر لکھتے ہیں ہر بدعتی اس حکم میں داخل ہے جس نے بدعت جاری کی جبکہ اس کے پاس اس بدعت پر شرعی ثبوت اور دلیل بھی نہ ہو، یا جس نے مخفی اپنی رائے اور نفسانی خواہش سے
اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال اور اس کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دے دیا۔ قیامت کے دن اہل بدعت کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یوم تبید وجوہ وتسود وجوہ، سورۃ آل عمران آیت نمبر 106۔ جس روز کچھ چہرے سفید اور کچھ سیاہ ہوں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اہل سنت والجماعت یعنی وہ لوگ جو قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوں گے ان کے چہرے سفید اور اہل بدعت کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور پھر اسی طرح ایک دوسرے مقام پر سورۃ انعام ہی کے اندر 159 آیت ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعاء لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ بے شک وہ لوگ جو دین کو جدا جدا کرتے ہوئے گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، پھر ان کو وہ خبر دے گا جو وہ کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی اس امت کے خواہش پرست گمراہ اور بدعتی گروہوں کا تذکرہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کچھ مفسدین کا خیال تھا کہ ان کے پاس خاص راز کی باتیں موجود ہیں، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے اس فاسد خیال کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے پاس سوائے کتاب اللہ کے اور اس صحیفہ کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے دوسری کوئی مخفی چیز نہیں ہے۔ اس صحیفے میں یہ مضمون بھی ہے مدینہ عائر یعنی مدینہ عائر نامی پہاڑ سے لے کر مقام صور تک حرم ہے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے فضائل مدینہ باب، اور حدیث کا نمبر ہے 1870۔ من احدث فیہا حدثا او آوى محدثا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل منہ صرف ولا عدل۔ جو شخص یہاں بدعت ایجاد کرے اس پر عمل کرے یا کسی بدعتی کو پناہ دے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لعنت ہو۔ اس کی نہ کوئی نفلی عبادت قبول ہوگی اور نہ ہی کوئی فرض عبادت۔ اور جو کوئی غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر اسے چھوڑ کر کسی دوسرے شخص کو اپنا مالک بنا لے اس پر بھی اللہ کی، فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لعنت ہو۔ نہ اس کی کوئی نفلی عبادت قبول ہوگی اور نہ کوئی فرض عبادت۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بعد خیر کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں بھی گناہوں کی آمیزش ہوگی، اور وہ اس طرح کے ایسے لوگ ہوں گے جو میری سنت کو چھوڑ کر دیگر کاموں کو سنت سمجھیں گے اور میرے طریقے کے علاوہ دوسرے طریقوں کو اختیار کریں گے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا خیر کے بعد شر ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا اور شر کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کچھ لوگ جہنم کے دروازوں پر دعوت دینے والے ہوں گے، جس نے ان کی دعوت قبول کر لی وہ اسے جہنم میں داخل کروا دیں گے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کتاب الفتن، اور حدیث کا نمبر ہے 7084۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں اہل علم کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ جہنم کی طرف دعوت دینے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو خوارج وغیرہ جیسے دیگر گمراہ فرقوں کی گمراہی اور بدعات کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ بدعات پر مبنی اعمال رد کیے جائیں گے اور بدعتی لوگ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ یہی لوگ ہوں گے جنہوں نے محنت بھی کی اور بدلے میں دہکتی ہوئی آگ ملی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ سورۃ کاف آیت نمبر 103 اور 104۔ کہہ دیجئے کہ کیا ہم تمہیں خبر دیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟ وہ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئی اور وہ اس گمان میں رہے کہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الغاشیہ کی آیت نمبر 3 اور 4 کے اندر فرمان باری تعالیٰ ہے عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ۔ محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے، وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا فرتکم علی الحوضی وَلَيُرْفَعَنَّ مَعِيَ رِجَالٌ مِّنْكُمْ ثُمَّ لَا يُخْتَلَجُنَّ دُونِي فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ۔ میں اپنے حوض پر تم سے پہلے ہی موجود رہوں گا اور تم میں سے کچھ لوگ اٹھا کر میرے سامنے لائے جائیں گے، پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا، تو میں کہوں گا اے میرے رب، یہ میرے ساتھی ہیں، لیکن مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کتاب الرقاق اور حدیث کا نمبر ہے 6576۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے بخاری شریف مقدمہ، حدیث کا نمبر ہے 7051، اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا بَدَّلُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحْقًا لِمَن بَدَّلَ بَعْدِي۔ آپ کو علم نہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کیا تبدیلیاں کر دی تھی، میں کہوں گا دوری ہو، دوری ہو ان کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلیاں کر دی۔ اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ حتی یدع بدعتہ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بدعتی کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں فرماتے جب تک کہ وہ اپنی بدعت کو نہ چھوڑ دے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فیہا حدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو یہاں یعنی مدینہ میں کوئی بدعت جاری کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ دین میں ہر نیا کام کرنا بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کوفہ کی مسجد میں ایک نیا کام ہوتا دیکھ کر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو خبر دی کہ چند لوگ مسجد میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے 100 دفعہ اللہ اکبر کہو، تو وہ کنکریوں پر 100 دفعہ اللہ اکبر کا ورد شروع کر دیتے ہیں، پھر 100 بار لا الہ الا اللہ اور 100 بار سبحان اللہ پڑھنے کے لیے کہتا ہے، تو لوگ مل کر اس کا ورد شروع کر دیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہیں کہہ دو کہ تم اپنے گناہ شمار کرو، نیکیوں کے ہم ضامن ہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ موقع پر وہاں پہنچ گئے اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ما ھذا الذی تصنعون، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کنکریوں پر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ پڑھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا قعدوا سیئاتکم فانا ضامن ان لا یضیع من حسناتکم شیء ویحکم یا امت محمد۔ تم اپنے گناہ شمار کرو، نیکیوں کا میں ضامن ہوں کہ وہ برباد نہیں ہوں گی۔ افسوس ہے تم پر اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کس قدر جلد برباد ہو رہے ہو۔ ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ موجود ہیں، ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، آپ کے برتن نہیں ٹوٹے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا تو تمہارا یہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر ہے یا تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو۔ وہ بولے اے ابو عبد الرحمن، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن، ہم تو یہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَقَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ، کتنے ہی نیکی کے خواہش مند ایسے ہوتے ہیں جو نیکی حاصل نہیں کر سکتے۔ ان حدیث اور آیات مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ بدعت کس قدر قبیح فعل ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس سے بچنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ ہر دین میں نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين ثم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.